بات کریں گے لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی 22 سالہ فائنل ایئر کی طالبہ فریحہ، اس کے حوالے سے جو آزاد کشمیر سے خواب لے کر لاہور آئی تھیں، زندگی کی جنگ ہار گئیں۔ شام 7:15 بجے فریحہ ہاسٹل سے نیچے گری، ہسپتال پہنچائی گئیں مگر جاں بر نہ ہو سکیں۔ پولیس حکام نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فریحہ گزشتہ 6 ماہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھیں۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے؟ اس سے پہلے رائیونڈ کی نجی یونیورسٹی یعنی لاہور میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 طالبات بھی عمارتوں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر چکے ہیں، اور یہ خبریں اب بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کیا یہ محض حادثات ہیں یا طلباء میں ذہنی دباؤ کا بڑھتا ہوا سنگین مسئلہ؟ فریحہ کے ورثاء ذاتی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، کسی قانونی کارروائی سے گریزاں ہیں۔ یہ خاموشی بھی کئی سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں تعلیمی ادارے ڈگریاں صرف دینے کے لیے ہیں؟ جو طلباء کی جو صحت ہے، ذہنی صحت، اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ والدین اور اساتذہ کے لیے کمیونیکیشن کتنا ضروری ہے ان طالبات کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ؟ بے شمار سوالات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس پر کس حد تک غفلت کے لحاظ سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا لیگل اینگل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سوشل اسپیکٹ بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا بیرسٹر وقاص ابریز صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہی والا سوال کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ 2 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کے حوالے سے خبریں آئی تھیں۔ ایک کا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ جی ایبسنس تھی کچھ، جس کی وجہ سے کچھ معاملات یونیورسٹی کی طرف سے ایک دباؤ تھا، یہ ایشو سامنے آئے۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک بچی نے بھی اسی یونیورسٹی سے سیم فلور سے کیا اور اس میں کچھ پرسنل میٹر سامنے آیا تھا۔ اب یہ تیسری طلبہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس طالبہ کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھتا ہوا رجحان، کیا یہ ایک واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، یہ ایک جو کڑی بنتی چلی جا رہی ہے، کہاں پر غفلت ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ مرنے کے عمل سے لرزتا ہے دل میرا، حالات نے کچھ اس طرح سے کچلا ہے تمنا کو میری، کہ اب تو اقبال کا وہ مصرع بھی نہیں پڑھتا میں، کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم جب بھی تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، کالجز کی بات کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو یا ان طلباء طالبات کو کسی ایک ایسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ روشنی بکھیر رہی ہے، معاشرے کا ایسا فرق بن کر یہاں سے نکلیں جو پاکستان کے لیے، ہمارے ملک ریاست، اپنے خاندان کے لیے جو ہے نیک نامی کو پیشہ خاں ثابت ہو۔ لیکن گزشتہ 8-10 مہینوں سے جو پریکٹسز ہم دیکھ رہے ہیں طلباء کی طرف سے، جو سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہنی دباؤ، جو پریشر ہے، تعلیمی ادارے زندگی بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، انسان کی اصلاحات کرتے ہیں، انفارمیشن کرتے ہیں، لیکن حالات شاید یکسر مختلف نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تغیرات یا تبدیلیوں کو بڑھتا ہوا جو طوفان نظر آ رہا ہے، طلباء و طالبات کا جو رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی شخص کے اوپر پریشر آ جانا، ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں ہمیشہ مشکل ترین حالات کے اندر بھی جو ہے وہ جوان مردی کے ساتھ آگے بڑھنے کی درس دیتا ہے یا تعلیمات دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر آتا ہے ہمارے تعلیم دوار کے اندر، ہمارے کیریئر کے اندر، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی شخص اتنا دل برداشتہ ہو کہ وہ خودکشی جیسا انتہائی اقدام جو ہے وہ اٹھا لے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو دیگر معاملات ہیں، 2 جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آئے، 3ری منزل سے یا 4تھی منزل سے انہوں نے چھلانگ لگائے اور اپنی جان دے بیٹھے، یا جو بھی ان کے معاملات ہیں۔ اچھا، اس میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، جو طلباء اور ان کے پیرنٹس کے درمیان ہے، جو اساتذہ اور ان کے جو طلباء کے درمیان ہے۔ آئی تھنک کہ ہم دیکھتے ہیں آمنہ صاحبہ کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک کمرے کے اندر 5 لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک فیملی ممبر، تو 5 لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل میں اسکرولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب نہیں ہے۔ وہ جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، وہ چاہے موبائل فون سے پیدا ہو رہا ہے یا موبائل فون سے جو جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس سے وہ جنم لے رہی ہے، لیکن وہ جو کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہیں، جو بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ایک دوسرے پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے، فوکس کرنے کی بجائے یا زندگی سنوارنے کی بجائے وہ اپنی زندگی ان موبائل فون کی نظر کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں سے کمیونیکیشن گیپ ہے، شاید یہ چیزیں جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کمیشن آف کرائم میں سب سے زیادہ جو بڑھوتری دے رہی ہیں۔ اب یونیورسٹیز اس میں کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
کالجز کس حد تک ذمہ دار ہیں. میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹیز اور کالجز اس میں بہت زیادہ حد تک ذمہ دار ہیں. بالکل کالجز کا یونیورسٹیز کا کام ہے ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کرنا, لیکن اس سے پہلے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, باپ سوچوں کا محور المرکز ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی کجی نقص بچے کی جو رجحانات کے اندر ٹینڈنسیز کے اندر نظر آ رہا ہے, اسٹیٹ انگزائٹی اور ڈپریشن نظر آ رہا ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انتہائی اقدام اٹھائیں گے, تو والدین کو سب سے پہلے ان کا جو زندگی کا حق ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے. اسی طرح ریاست کا بھی یہ کام ہے ان کے آرٹیکل 9 کے اندر سیکورٹی آف لائف اور رائٹ آف لائف کو انشور کرنا. ہمارے آئین کے اندر جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں سب سے بنیادی جو آرٹیکل 9 ہے وہ رائٹ ٹو لائف کی انشورنس کی بات کرتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جیسے ابھی اب لاء کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, چونکہ اس طالبہ کی جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی لیگل کارروائی پروسیڈنگز سے منع کر دیا ہے, وہ گریز کر رہے ہیں. سو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے دب جائیں, خاموش ہو جائیں, ان کی وجوہات سامنے نہ آئیں, ان کے تدارک کے لیے کام نہ کیا جائے. پھر سو وجوہات فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی کوئی لیگل ایوینیوز ہیں کہ کارروائی ہو آگے بڑھ سکتی ہے, تفتیش ہو اور پتہ چلے کہ بیسکلی ہوا کیا, تاکہ اس پہ ہمارا معاشرہ کام کرے؟ دیکھیں جی, اگر ہم وجوہات پہ کام کر لیں اور شاید ہم کمیشن آف کرائم کے اندر درد دیکھنے کو مل سکتی ہے پاکستان کے اندر. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کے اسباب گرانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی وجوہات, اس ریزنگ اور میٹنگیٹنگ سرکمسٹانسز کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور پوری دنیا کی جو جورسپروڈنس ہے اسی طرح ڈیولپ اور اسٹیبلش کی جاتی ہے تاکہ آئندہ وقت میں کم از کم نقصان ہو یا ان تمام حالات و واقعات کا انسداد ہو سکے جو کہ ایک شخص کی یا فرد کی جان لینے پہ تل جاتے ہیں. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں, کیا ان کو ہم مرد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو مرد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ اس لیے سیفٹی کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کتنی بار جالیاں لگائیں گے, لیکن مینٹل ہیلتھ کے لیے کاؤنسلنگ ایک آپ نہیں سمجھتے یونیورسٹیز میں ہونا ضروری ہے, جہاں پر ہم ان کو بہت امپورٹنٹ ہے, جی بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیول تک تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر جو ہے 3-4 رپورٹس آئیں اور ہم گست بدندہ ہوئے, دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے حیرانگی کا اظہار کرنے پہ آمادہ تھے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کا انکشاف کر دیا گیا کہ 24 کروڑ عوام میں سے 6 سے 7 کروڑ لوگ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں. اٹ مینس کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بچوں پہ جو پریشر ہے کہ جب 23-24 سال کی عمر میں وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے, وہ لاء کی ڈگری کمپلیٹ کریں گے, انجینئرنگ کی ڈگری, وہ میڈیکل کی ڈگری, اس کے بعد جابس کیسے کریں گے, وہ اپنا کیریئر کیسے اسٹیبلش کریں گے, اپنے گھر والوں کو کیسے فیڈ کریں گے, ان کی بریڈ اینڈ بٹر کو کیسے مینج کریں گے, پھر اس کے بعد اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اپنی فیملی کو کیسے اسٹیبلش کریں گے. اور اتنے زیادہ مینٹل پریشرز کے ساتھ اور انگزائٹی کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ, آئی تھنک کہ جہاں پہ امید کم نظر آتی ہے وہاں پہ کاؤنسلنگ, وہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اگر ایک جیل میں بھی قیدی ہے تو جب تک اس امید کا دامن تھام کے رکھتا ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ایک میں بات ضرور گوشوار کرنا چاہوں گا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ اگر کسی شخص کے اوپر بھی الزام لگاتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں تو وہ اس لیے ایکسیپٹیبل یا ایڈمیسیبل نہیں ہے کہ وہ بذات خود جرم کر رہا ہے. سیکشن 325 موجود تھا پاکستان پینل کوڈ کے اندر جس میں خودکشی ان اٹ سیلف ایک اوفینس ہے. ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر اس میں omit بھی کر دیا گیا, لیکن ان اٹ سیلف دس از این اوفینس, دس از اے کرائم. تو لہٰذا خودکشی کرنے والا کسی کا دوسرے شخص کا جس کا نام مینشن کیا جائے گا اسے کسی قسم کی قانونی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہمارا بالکل رائٹ. بہت شکریہ وقاص ابریز صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.